الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 2 سال چند ماہ بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب پیچھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خود صحابی، والد صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ اور القابات صدیق، عتیق، یار غار، خلیفۃ الرسول ہیں۔ آپ نے چونکہ واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اسی لیے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق فرمایا تو یہ بھی آپ کا لقب ہو گیا۔ یوں ہی آپ چونکہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بعد وصال رسول صلی اللہ تعالی وسلم بار خلافت سنبھالا، اسی لیے یار غار خلیفۃ الرسول کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے۔ آپ قریش میں بڑے تاجر اور دولت مند شخص تھے۔ قریش کی مجلس شورا کے نگران تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی نیکی و شرافت میں مشہور تھے۔ آپ نے اس زمانے میں بھی نہ تو بت پرستی کی، نہ ہی شراب نوشی کی۔ عام مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ ہجرت کے وقت اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑا۔ مختلف مواقع بالخصوص جنگ تبوک میں گھر کا سارا مال و اسباب لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں اپنے بیٹے سے اسلام کی خاطر لڑے۔ اسی طرح غار ثور میں سانپ سے کٹوا کر اپنی جان بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان کر دی، کیونکہ لاب دہن لگانے سے زہر کا اثر ٹل گیا تھا، مگر بوقت وفات وہی زہر لوٹا اور اسی سے آپ کا انتقال ہوا۔ غرض کہ آپ نے اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں دی ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ روز قیامت عطا فرمائے گا۔ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنا، قیدیوں کو چھڑانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ سخاوت و فیاضی میں آپ حاتم طائی سے بھی آگے تھے۔ ابو بکر صدیق کا بڑا عظیم مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں وہ سب کی سب ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر ہمارے سید و سردار ہیں۔ انہی تمام روایتوں کے پیش نظر اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو حضور علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اسی وجہ سے آپ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کی محبت رسول کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرا تو ان کے گھر سے گوشت کے کباب پکنے کی خوشبو آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر کے گھر گوشت کے کباب نہیں پکتے، بلکہ ان کا دل محبت رسول میں جل رہا تھا۔ آپ بڑے ایماندار تاجر تھے۔ ایک دفعہ آپ نے گھی کے 40 ٹین خریدے۔
اتفاق سے ایک ٹین میں چوہا گرا اور مر گیا۔ آپ نے خادم سے فرمایا اس گھی کے ٹین کو دوسرے ٹینوں سے علیحدہ کر دو تاکہ یہ ان میں مل نہ جائے۔ یہ کہہ کر آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے گئے۔ خادم کو یاد نہ رہا اور ایک تاجر کے ساتھ گھی کا سودا ہوا اور اس نے چوہا مرا ہوا ٹین بھی اس میں شامل کر کے بیچ دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور اس چیز کا آپ کو پتہ چلا تو آپ نے سودا واپس کر دیا۔ گھی کا وہ ٹین دوسرے ٹینوں میں مل گیا تھا۔ ٹین ڈھونڈنے میں دیر لگی۔ آپ نے خادم سے فرمایا ان تمام ٹینوں کو زمین میں دفن کر دو، اس میں میرا جو بھی نقصان ہو مجھے منظور ہے، مگر میں کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو متفقہ طور پر اپنا مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران ہی مسلح امامت حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا تھا اور متعدد مقامات پر احادیث میں آپ کی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اٹھنے والے فتنوں کا کلا کما کیا، بالخصوص منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ آپ کی خلافت راشدہ کا دور اگرچہ بہت تھوڑا اور مختصر تھا، لیکن اس دور میں اسلام کو ایسی عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی کہ بعد کے لوگوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فتنوں کا سد باب نہ کرتے تو یقیناً آج اسلام اس شکل میں ہم تک نہ پہنچتا۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک نابینا شخص حاضر ہوا اور بولا مجھے ابو بکر صدیق سے ملنا ہے۔ جب اسے آپ ملے تو اس نے آپ کی مبارک داڑھی پکڑ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، ابو بکر صدیق کی سفید داڑھی کا واسطہ مجھے آنکھیں نصیب فرما۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس آدمی کی بینائی لوٹ آئی۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کی کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا ہو چکا، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دو بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن پاک کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، میری تو صرف ایک ہی بہن بی بی اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیوی بنت خارجہ جو کہ حاملہ ہے، اس کے شکم میں ایک لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اس حدیث کے تحت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کرامات ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کو قبل وفات یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں اس مرض میں دنیا سے رحلت کر جاؤں گا، اس لیے بوقت وصال آپ نے فرمایا میرا مال آج میرے وارثوں کا ہو چکا۔ دوسری یہ کہ حاملہ کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی عز و جل نے عطا فرمایا تھا۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دو عظیم کرامتیں ہیں۔ آخر کار 2 سال 7 ماہ تک خلافت کے امور انجام دینے والے اور اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرنے والے امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا۔ آپ کی وفات کا اصل سبب حضرت علیہ السلام کا وصال تھا۔ یہ صدمہ آخر وقت تک آپ کے دل سے کم نہ ہوا اور اس سے آپ کا جسم گھلتا اور دبلا ہوتا چلا گیا۔ 7 جمادی الثانی کو آپ نے غسل فرمایا، اس سے آپ کو بخار ہو گیا۔ اسی بیماری میں آپ 15 دن تک
مبتلا رہ کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دم ساتھ رہے۔ آپ یار مکہ رہے، یار غار رہے، یار مدینہ رہے۔ اللہ کو یہ ان کی رفاقت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اتنی پسند آئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار مزار اور یار حشر بھی بنا دیا کہ جب بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے اٹھیں گے تو دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو روضہ رسول پہ لے جانا، اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حسب وصیت جب آپ کی میت کو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باہر رکھ کر دفن کی اجازت مانگی گئی، فوراً دروازہ روضہ رسول کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ چنانچہ آپ کو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو قبر شریف میں اتارنے لگے تو آپ نے اللہ اکبر فرمایا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام ابو بکر کی قبر میں کھڑے ہو کر دعا فرما رہے ہیں، الہی میری امت کے بوڑھوں کو ابو بکر صدیق کے صدقے معاف فرما۔ آپ کی وفات کے دن مدینہ منورہ کا ہر چھوٹا بڑا اشک بار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس الفت سے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس الفت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔